خدائے بزرگ و برتر دنیا میں بسنے والے اربوں انسانوں میں سے ان خاص شخصیات کو چن لیتا ہے جن کے دل درد انسانیت سے لبریز ہوتے ہیں۔ تباہی اور قدرتی آفات چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، رنگ و نسل اور پس منظر سے بے نیاز ہو کر یہ شخصیات خود کو بنی نوع انسان کے لیے وقف کر دیتی ہیں۔ یہ حقیقت کسی بھی شک و شبے سے بالاتر ہے کہ انسان جہاں بھی صعوبتوں میں مبتلا ہوا، ہمیشہ روئے زمین پر ستاروں کی طرح جگمگاتے ہوئے وہ انسان ہی اس کی مدد کو پہنچے جن کے دل خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہیں۔ تحریک پاکستان ہو تو قائد اعظم، جہالت کی گٹا ٹوپ اندھیروں سے قوم کو علم کی شمع کی جانب رہنمائی کا تذکرہ ہو تو علامہ اقبال، معاشی استحکام اور جاگیروں کو خیر بات کہہ کر ایثار کی مثال قائم کرنے کی بات ہو تو لیاقت علی خان، اپنا تن من دھن خستہ حال انسان پر قربان کرنے کا ذکر ہو تو عبدالستار عیدی، پاکستان میں زلزلہ متاثرین کی بروقت امداد و تعمیر نو کے مراحل ہوں، یہ ذکر ہو سیلاب سے متاثرہ دکھی انسانیت کی خدمت کے لازوال جذبے کا، برطانیہ میں پاکستان اور دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کے لیے اعلیٰ تعلیم کے فروغ کی ذمہ داری ہو، یا میڈیا کے ذریعے سچائی کی ترویج کے معاملات ہوں تو ممتاز قانون دان، معروف سماجی شخصیت اور ڈی ایم ڈیجیٹل ٹی وی اور پی او اے ایف کے چیئرمین جناب ڈاکٹر لیاقت ملک کا شمار صف اول کے ان رہنماؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے پاکستان میں بسنے والی دکھی انسانیت کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے۔ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں نے نہ صرف اماکنوں کو منہدم اور زمین بوس کر دیا بلکہ پانی لوگوں کے دلوں میں پنپنے والی ان تمناؤں کو بھی بہا کر لے گیا جن کی تکمیل کے لیے انہوں نے اسی زمین کو لہو سے سیراب کیا تھا۔ ایسے میں پی او ایف اور ڈی ایم ٹی وی کی پوری ٹیم چیئرمین ڈاکٹر لیاقت ملک کے ہمراہ 22 ستمبر 2010 کو مانچسٹر کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور کے لیے روانہ ہوئی۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر برطانیہ سے جانے والے وفد کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر قوم کا جوش و جذبہ دیکھ کر ڈاکٹر لیاقت ملک کی آنکھوں میں امید کی روشنی تو اجاگر ہوئی، تاہم بے یار و مددگار عوام کے تصور کے ساتھ ہی ان کے دل میں قوم کے لیے پائے جانے والے درد میں بھی اضافہ ہوا۔ برِ صغیر پاک و ہند میں جنم لینے والے بزرگان دین نے اسلام کی اشاعت، ترقی و ترویج اور دیگر مذاہب کے افراد کو حلقہ بگوش اسلام کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر لیاقت ملک جب بھی پاکستان تشریف لے جاتے ہیں تو اولیاء کرام کی مزارات پر حاضری بھی ذمہ داریوں کا اہم حصہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ٹیم کے ہمراہ لاہور میں بھی داتا علی ہجویری کے مزار پر بھی حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور امت مسلمہ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ چلا بھی کمایا گنج بخش فیض عالم خواجہ فرمایا، مظہر نور خدا بھی یہ داتا، کاملاں دا یارو رہنما بھی یہ داتا، اے حق دی گل سنو دے کبوتر داتا دے،
वाले मिठियां मुरादां लेके जाओ, घर वाले मिठियां मुरादां लेके जाओ। दाता दे कोल बुलाउंदे कबूतर दाता दे, अल्लाहू दा विरद पकाउंदे कबूतर दाता दे, अल्लाहू दा विरद पकाउंदे कबूतर दाता दे। दाता दी कचहरी च सवाली जदों मंगियां मुरादां इथों दिल दियां पाउण, मंगियां मुरादां इथों दिल दियां पाउण। दाता दे सवालियां नूं रहिंदियां नहीं थोड़ा, दाता करे पूरियां ज़माने दियां लोड़ां, दाता करे पूरियां ज़माने दियां लोड़ां। दुनिया नूं ए समझाउंदे कबूतर दाता दे, अल्लाहू दा विरद पकाउंदे कबूतर दाता दे, अल्लाहू दा विरद पकाउंदे कबूतर दाता दे। इन्हां दियां झांजरां नूं वेखणा जरूर, गल मेरी दोस्त होए जांदी बड़ी दूर, गल मेरी दोस्त होए जांदी बड़ी दूर। रब तो कबूतरां ने रुतबा पाया, भुल्ले वाला इन्हां ने भी भेस वटाया, भुल्ले वाला इन्हां ने भी भेस वटाया। नच नच के यार मनाउंदे कबूतर दाता दे, अल्लाहू दा विरद पकाउंदे कबूतर दाता दे, अल्लाहू दा विरद पकाउंदे कबूतर दाता दे। दाता दा मज़ार लोको ताइयों पुरनूर, हर वेले इत्थे पंजा बारां दा ज़हूर, हर वेले इत्थे पंजा बारां दा ज़हूर। कदी इत्थे सोहना नबी जलवे वखावे, नजफ च मौला अली फेरा इत्थे पावे, नजर च मौला अली फेरा इत्थे पावे। ए गुण दाता दे गाउंदे कबूतर दाता दे, अल्लाहू दा विरद पकाउंदे कबूतर दाता दे, अल्लाहू दा विरद पकाउंदे कबूतर दाता दे। दाता सरकार नाल प्यार होना चाहिदा, दाता वाली बेड़ी दा सवार होना चाहिदा, दाता वाली बेड़ी दा सवार होना चाहिदा। जिन्ने जिन्ने दाता नाल पक्कियां ने लाइयां, बाहों फड़ दाता जी ने तोड़ चढ़ाइयां, बाहों फड़ दाता जी ने तोड़ चढ़ाइयां। दाता नाल प्यार वधाउंदे कबूतर दाता दे, अल्लाहू दा विरद पकाउंदे कबूतर दाता दे, अल्लाहू दा विरद पकाउंदे कबूतर दाता दे। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰ ਦੇ ਧਮਾਲ, ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚਾਲ, ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚਾਲ। ਰੋਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜੱਲੀਆਂ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਜੱਲੀਆਂ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਜੱਲੀਆਂ। ਦਾਤਾ ਦੇ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾਤਾ ਦੇ, ਅल्लाहू दा विरद पकाउंदे कबूतर दाता दे, अल्लाहू दा विरद पकाउंदे कबूतर दाता दे। ਮੂੰਹੋਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਗੁੱਟਕੂ ਗੁੱਟਕੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਬਸ ਤੂੰ ਬਸ ਤੂੰ, कहते अल्लाह सोहणिया बस तू बस तू। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਏ ਨਾਂ, ahad ਸਮਦੇ ਹੋ ਮਾਲਕ ਜਹਾਂ, ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜਾਉਂਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾਤਾ ਦੇ, अल्लाहू दा विरद पकाउंदे कबूतर दाता दे, अल्लाहू दा विरद पकाउंदे कबूतर दाता दे। ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ, ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਮਸਜਿਦ ਵੇਖਣ ਆਏ, ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਬਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਦਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਲੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕਿਬਲਾ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਏ, लेकिन इस मस्जिद दा किबला देखण विच नहीं ठीक है। ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗ ਆਓ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਬਾ ਵੇਖਣਾ ਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨੀਤੇ, ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਦਾਤਾ ਦੀ ਓਣਾ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਬਲਾ ਸਿੱਧਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੀਤੀ, किबला सीधा नजरी आया जेड़े पासे नीति। ਪੀਰ ਫਰੀਦ ਭਰ ਕੁਣੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ, ਖਵਾਜਾ ਮੁਈਨ ਉੱਥੇ ਛਿੱਲੇ ਵੀ ਕਮਾਉਣ, ਖਵਾਜਾ ਮੁਈਨ ਉੱਥੇ ਛਿੱਲੇ ਵੀ ਕਮਾਉਣ, ਭੁੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਦਾਤਾ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਾ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, सब उन्हां नूं काबा भी विखाउंदे। ਦਾਤਾ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾਤਾ ਦੇ। अल्लाहू दा विरद पकाउंदे कबूतर दाता। दाता दरबार पर हाजिरी के बाद POAF और DM डिजिटल की टीम लाहौर एयरपोर्ट से मुल्तान के लिए रवाना हुई। हमारा एक हर दिल की खबर है, चांद एक सितारा एक है, कलमा भी वाहिद परचम भी हमारा एक। हम एक दिल हम एक जान, हम एक दिल हम एक जान। हम जिंदा कौम है, आइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान।
اور پھر چکدری سمیت ان متاثرہ علاقوں کا رخ کیا جن کی نظریں امداد کی منتظر تھیں۔ اخلاص کی تنظیم ہے ملت کا منشور، ہر جادہ و منزل پر ملت کے دل کا نور۔ ان علاقوں میں پی او ایف کی جانب سے امدادی کیمپوں کا قیام اس دورے سے قبل ہی عمل میں لایا جا چکا تھا۔ ملت کے دل کا نور، اللہ نبی قرآن، اللہ نبی قرآن۔ ہم زندہ قوم ہے، پائندہ قوم ہے، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا پاکستان، 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 ہم سب کا پاکستان۔ چکدری پہنچنے پر متاثرین میں آٹا، چاول، چارپائیاں، تکیے، رضائیاں، پانی، دوائیاں اور کھانا تقسیم کیا گیا۔ رحمت کی طرح سر پر بہنوں کی ردائیں ہیں، ہمت کے لیے ہمراہ ماؤں کی دعائیں ہیں۔ رحمت کی طرح سر پر بہنوں کی ردائیں ہیں، ہمت کے لیے ہمراہ ماؤں کی دعائیں ہیں۔ ہم پر رب کا احسان، ہم پر رب کا احسان۔ ہم زندہ قوم ہے، پائندہ قوم ہے، ہم سب کی ہے پہچان، ہم سب کا پاکستان، 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 ہم سب کا پاکستان۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے وعدے کے مطابق پاکستان اوورسیز الائنس فورم اور ڈی ایم ڈیشن کی ٹیم آج مظفر گڑھ کوٹ ادو میں موجود ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا شور بھی آپ کو سنائی دے رہا ہے، اور ظاہر ہے جہاں پر جس ملک میں ڈیزاسٹرز کی انتہا ہو، چاہے وہ پولیٹیکل لیول پہ ہو یا بڑے لیول پہ ہو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کوئی بھی مصیبت ہو، تو ظاہر ہے اس میں یہ لوگ چیخیں گے، چلائیں گے، شور مچائیں گے، اور ان کے اسی شور کو سننے کے لیے اور ان کی مدد کرنے کے لیے ہم نے آپ لوگوں سے اپیل کی تھی۔ اپنے تمام یو کے اور یورپ میں بسنے والے جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے ہم پر بھروسہ کیا، ہم پہ ٹرسٹ کیا، اور آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں میں کہ ہم لوگ ان لوگوں کے بیچ میں موجود ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ اسپیشلی ڈاکٹر ملک صاحب جو کہ ہمارے چیئرمین ہیں، ان کے ساتھ ٹیم میں اور محبوب خان بھی شامل تھے، کیونکہ ہم لوگوں نے ان کے ساتھ مل کر آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ان لوگوں کی مدد کریں گے، ان کے درمیان جائیں گے، ان کے درمیان پہنچیں گے۔ آج ہمارے ساتھ بہت سے لوگ موجود ہیں، میں چاہوں گی کہ ان کی جو انر فیلنگس ہیں، جو ان کی اندر کی جو فیلنگس ہیں، آپ لوگوں کے لیے جو دعائیں نکلیں گی ان کے دل سے، کیا کہتے ہیں یہ، ان کی کتنی مشکلات تھیں وہ ان سے پوچھیں گے۔ ہاں، اللہ دے حکم نہ اللہ آباد رکھے انہیں کو، اللہ درے دے وے، اللہ سے انہیں کو سوکھا رکھے، سب کچھ آباد کرے، اللہ سے انہیں کو رزق دے۔ نہ میرا دھی ہے نہ پتر ہے، میرا مکان ہے کٹھائے گئے، سامان لوٹ گئے، اللہ دینا پہ کھانے۔ امی میں اللہ دے یہ سن کے رہنا خرائط باقی میرے مکان ڈھا گئے، نکے نکے 8 بچے ہیں میرے، دھی ایک ہے وہ گالی مولی 8 بچے ہیں، ان کا کوئی 53 سال ہے، ان کا پتہ کانی لاپتہ ہے، قتل کا کیس ہے۔ میں بڑھڑا بندہ نہیں، کوئی کشا دیں دے گھیرنا نہیں، انہیں بچے کو نہیں، میری مکان ڈھا گئے، میری فصل لوٹ گئی ہے، میرے دانے لوٹ گئے، میرے اوچھن۔ لیکن لوگ آپ کی مدد کر رہے ہیں، لوگ بھیج رہے ہیں آپ کی مدد۔ کوئی نہ ہونی مدد ہے کو کہیں نہیں دیتی، نہ راشن، نہ پانی، نہ تمبو، نہ کچھ نہیں ملا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ اسے کوئی شاید جڑن تو چلنے لگے نہ چاول لب گئی تھی، کوئی شاید بھی نہیں ملی، جڑن تو دوا جو گھر پیے گا نہیں، بچے شدہ مردن بیمار۔ آج آپ کو ملے گی، آپ کو جو آپ کے لیے امانت بھیجی ہے۔ جی یہ جو خواتین انہوں نے کہا ہمیں کوئی مدد نہیں پہنچی ابھی تک، آپ کو واقعی سچ بتائیں کوئی مدد نہیں پہنچی؟ بالکل نہیں پہنچے ابھی تک، حکومت کی طرف سے کچھ پہنچا؟ حکومت طرف کوئی نہیں پہنچا، حکومت پنجاب کی طرف سے آپ کو کچھ ملا؟ نہیں ملا ابھی تک، عوامی امداد ملی ہے۔ ہمارے ساتھ پنجاب حکومت کے پروٹوکول آفیسر موجود ہیں، ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو کچھ ملا یا نہیں؟ نہیں ملا، ہمارے کچھ بھی نہیں ملا۔ اچھا، یو کے اور یورپ میں، لندن میں اور جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں آپ کے بہن بھائی پاکستانی، انہوں نے آپ کے لیے آج امداد بھیجی ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ انہیں؟ شکریہ کس طرح ادا کریں گے ان کا؟ اس کا بہت شکریہ ادا کریں گے، اس نے ہماری مدد کی ہے پورے وقت میں، ہم بہت شکریہ ادا کریں گے اس کا۔ کیا کہنا چاہیں گے، اچھی امداد کے ان لوگوں نے، ابھی ٹوکن کا سسٹم کو صحیح ہونا چاہیے، ان کا طریقہ کار صحیح نہیں ہے، باقی جو ہے نا صحیح۔ آج آپ کو ٹوکن کے ساتھ ہی ملے گا امداد؟ چلو صحیح ہے انشاءاللہ۔
تو یہ بتاؤ کہ آج تو آپ کے جو بہن بھائی ہیں وہاں پر انہوں نے آپ کے لیے دل کھول کے مدد دی ہے، صرف ہمیں نہیں دی، بہت سے اور لوگوں کو مدد دی ہے. میں چاہوں گی ان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کرو تاکہ وہ بہت خوش ہوں گے جب ہم جا کے فلم چلائیں گے. وہ بہت خوش ہوں گے کہ ہم نے مدد جن لوگوں کے لیے بھیجی تھی ان تک ملی ہے. انشاءاللہ ہم ان کے لیے بہت دعا کریں گے، اللہ ان کو اجر اس سے ثواب دے گا. کیا چاہیے آگے؟ اگر تم ان سے مانگنا چاہو گے بچے کہ ہمیں اپنے مستقبل کے لیے کچھ چاہیے تو کیا مانگو گے ان سے؟ جو کوئی ہو دو کہ ہم لیں گے. گھر چاہیے ہمیں، مکان چاہیے، رضائی شضائی جو چاہیے وہ ہمیں نہیں ملتی. جو سرکاری دے رہے ہیں وہ ہم کو کچھ بھی نہیں ملتا. وہ ادھر نازم کھا رہے ہیں جو ان کو مل رہی ہے. جاگتے تم ہو تھک جاتی ہیں آنکھیں میری، جلتے ہیں زخم تمہارے درد مجھے ہوتا ہے. جی میرے ساتھ یہ ایک میرا بھائی کھڑا ہے، اسکول میں یہ پڑھتا تھا، اور آئیے اس سے بات کرتے ہیں کہ آگے ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. آپ کا نام کیا ہے میرے بھائی؟ مظہر اقبال. مظہر اقبال ہے جی. کوٹ ادو کے چکر دری کا یہ علاقہ ہے جی، چکر دری سے ہمارا تعلق ہے. ہمارے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں، اور آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی بیس پہ آپ لوگوں کو ابھی تک کچھ نہیں ملا، نہ کسی سے امداد ملی ہے؟ کیا آپ کہتے ہیں؟ نہیں، ہم سب سے پہلے تو لیاقت ملک صاحب، ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب کے بہت شکر گزار ہیں، جو بغیر کسی سیاسی اس کے ہماری بہت بڑی ہیلپ کر رہے ہیں. اور جو مانچسٹر سے آئی ہوئی ٹیم ان کے بھی شکر گزار ہیں. خاص کر ہم ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب کے اور POAF کے بہت شکر گزار ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے اتنا بڑی تکلیف کی اور وہاں سے ڈونیشن لے کر آئے ہیں. ہمارے پاس یہ ڈونیشن بالکل کمپلیٹلی طریقے سے پہنچا ہے. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. اور ہمارے علاقے میں جو پانی کی وجہ سے یہ نقصان ہوئے ہیں ان کے لیے ہمیں سکول اور ہمیں یہاں پر ڈسپنسری اور یہ ہمیں بہت چیزوں کی ضرورت ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہماری بہت مزید بھی ہیلپ کریں گے. ڈاکٹر کی ضرورت ہے، مکان ہمارے گر گئے ہیں ان کی ضرورت ہے، اور بچوں کے لیے بھی جو بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے ضرورت ہے ڈاکٹروں کی، اور بہت سارے مسئلے ہیں ہمارے لیے. گھیر کے گھر سارے گھیر گئے، سب چیز لوٹ گئی ہے. مہربانی کرو، کوئی غریب آدمی ہے، کوئی پھرو تو دے، نہ پھرو تو پیچھے پڑنا. باقی میرے بال ہی میں بیٹھے ہیں، میں کو کوئی تمبو ہی نہیں ملا گیا. جی ناظرین، کوئی کسی کی زبردستی نہیں ہے، صرف ریکویسٹ کر دینا اگر تسی دے سکتے ہو تو تسی دے دیو انہاں نوں، کیونکہ اے ساڈے اور میرے بہت سارے ویر میرے بھرا، کیونکہ اسی انہاں وچوں آئے، ساڈے وچوں ساڈا دل کردا ہے کہ انہاں نوں اپنے سینے نال لائیے. جی بھائی اسی رات کا پانی آ پایا، اسی رات ہی رات بچے چاہ کے اصل نکل گئے، سارے مکان بھی گر گئے، سارے سامان بھی لڑ گئے، سب کوئی شے نہیں ملتی، ایسا ہی نہیں پایا. جی ناظرین، یہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا کہ یہ میرے بہن بھائی، یہ میرے پیارے. سر میں DM ڈیجیٹل کا بہت شکر گزار ہوں کہ جو وہ آئے ہیں ہمارے سیلاب کے لیے اور ہمیں کچھ امداد بھی دے رہے ہیں. ان کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے اوپر ایک امتحان ہے. ہم نے صبر کرنا ہے اور صبر کر کے یہ اپنے بہن بھائیوں کا خیال کرنا ہے. DM ڈیجیٹل کا بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، شکریہ آپ لوگوں کا، چونکہ یہ جو میرے بھائی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے پیارے بچے ہیں، ان کے اسکول، ان کے گھر کوئی نہیں رہے. کیا نام ہے بیٹے آپ کا؟ حسنان آباد. حسنان سے کیا بولو؟ حسنان آباد. حسنان آباد اسکول جاتے تھے؟ کتنی کلاس میں؟ 5ویں میں. اور اب آگے پڑھنا چاہتے ہو؟ ہاں. جی ناظرین، یہ حسنین عباس جو میرے ساتھ موجود ہے کوٹ ادو کے علاقے میں، اور یہ پیارا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں نے پڑھنا ہے، لیکن POF کے چیئرمین محترم جناب ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب کا آپ کے بہاف پہ یہ وعدہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ان علاقوں میں اسکول، ایجوکیشن، ان کے لیے میڈیسن، ہر چیز مہیا کریں گے. باخدا جب یہ میں ادھر ان میں موجود ہوں، میرا دل نہیں کرتا کہ میں واپس جاؤں. میں کہتا ہوں کہ میں انہی کے پاس رہوں اور انہی کے دکھوں سکھوں کو میں اپنا سمجھوں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور یہ آپ ہی لوگوں کی امداد کے منتظر ہیں. یہ اپنے اپنے گھروں میں خوش باز، یہ میرے پیارے چھوٹے چھوٹے بیٹے بھائی، یہ بزرگ، اسی طرح پھر ان کے گھروں میں رونق اور خوشحالی آئے گی. اور پھر یہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر لیاقت ملک زندہ آباد، POAF زندہ آباد، DM ڈیجیٹل زندہ آباد، اور سارے ناظرین زندہ آباد جنہاں تساں انہاں دے نال دل کھول کے انہاں دی مدد کی. اور اسی اج الحمدللہ سرخرو ہاں کہ اتنی پبلک دے وچ کوٹ ادو دے ایک چک دری دے علاقے دے وچ اسی موجود، اور سینکڑوں ٹرک اور خوراک جڑی ہے انہاں نوں مہیا کر رہے ہیں. میری ماواں، میری بہناں، میں خدا میرا نہیں دل کرتا میں انہاں کول جاواں، میرا دل کردا میں انہاں نال ہی رہواں. کھاؤ پیو زندہ باد.
ट्रकों से सामान फेंक कर मुतासिरीन की तजवीज़ करने के बजाय मुतासिरीन के कवायद इकट्ठे करके मुनज़्ज़म तरीके से इमदादी सामान की तकसीम को मुमकिन बनाया गया। मुतासरा इलाकों के दौरे के दौरान ऐसे कुंभों से भी मुलाकात हुई जिनकी बच्चियों की उम्रें जहेज़ न होने के बाहिस गुजर रही हैं। इस मौके पर डॉक्टर मलिक ने इन ख़ानदानों को यकीन दिलाया कि इन बच्चियों की शादियों के लिए भरपूर नकद इमदाद को भी मुमकिन बनाया जाएगा। दौरे के अगले मरहले में वफ़द ने मुल्तान में शाह रुकन आलम और शाह शम्स तबरेज़ की मज़ारों पर हाज़िरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर जनाब मुज़म्मिल शाह ने सलाह मुतासिरीन की जल्द बहाली और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ फरमाई। मदीनतुल औलिया कहते हैं मुल्तान शरीफ को। हम एक बहुत बड़े वली कामिल की बारगाह में आए हैं, चूँकि डॉक्टर साहब का अकीदा औलिया कामिलीन को मानने वाला है और ये समझते हैं कि औलिया अल्लाह के जो हैं उनकी बारगाह में हाज़िरी से इंसान की रूहानियत बेदार होती है। और डॉक्टर साहब हमेशा सरकार की बारगाह में अभी गए हाज़िरी दे के रमज़ान शरीफ में आए हैं। तो डॉक्टर साहब का एक मिशन है कि अल्लाह के मखलूक की मैं खिदमत करूँ। ये एक जज्बा है कि दुनियादार होने के बावजूद अंदर की दुनिया इतनी दीनदार है। उस जज्बे की वजह से हालात आने के नहीं थे। आप जानते हैं कारोबारी आदमी जब निकलता है तो बहुत सारे काम उसके रह जाते हैं, लेकिन ये एक जज्बा लेकर आए हैं कि पाकिस्तान मेरा वतन अजीज़ भी है और वहाँ सैलाब में लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो वो ये चाहते हैं डॉक्टर साहब कि मैं जाकर ख़ुद देखूँ, फिर तयन करूँ कि इस इलाके को मैंने आबाद करना है। आबाद तो अल्लाह ताला ने इमदाद करनी है, करम करना है, लेकिन अल्लाह जब किसी से काम लेता है तो बंदे क्या इंतखाब करता है पहले। तो डॉक्टर साहब का मैं समझ दूँ कि अल्लाह ने इंतखाब किया है कि ये मेरी मखलूक की खिदमत करें। तो डॉक्टर साहब इसी जज्बे के तहत आए हैं। सुबह इंशाल्लाह जाएँगे, वो इलाके का इंतखाब करेंगे कि हम इन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। मकानात,
उनकी रहायश खुराक का जो भी इंतज़ाम इंशाल्लाह होगा वो DM की पूरी टीम भी डॉक्टर साहब के साथ है और डॉक्टर साहब का अपना भी जज्बा है, इनके बरादरान भी इनके साथ है। वंडरफुल फीलिंग के दरबार में आके ये मैंने चादर चढ़ाई वहाँ मुल्तान। इसे फर्स्ट टाइम आई विज़िट मुल्तान में, तो आई रियली लव इट, वेरी नाइस एरिया। तो आगे देखते हैं क्या क्या करें। दुआ की हमने अपने लिए भी की, सब पाकिस्तानी के लिए और पाकिस्तान के लिए की। और शाह साहब यहाँ मेरे साथ है, तो इन्होंने बहुत अंदाज से बड़ी खूबसूरती से दुआ की इन्होंने। आप देखेंगे कि इस नो यूज़ मी सेइंग कि मैंने ये करना है, कि आप सोचते रोज़ देखते हैं पॉलिटिशियन कहते हैं मैंने करना, तो कुछ नहीं करते। मैं जब करूँगा उसके बाद मैं कहूँगा कि मैंने ये किया। इसलिए मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट स्टेटमेंट दे रहा हूँ। यहाँ स्कूल डिस्ट्रॉयज हुए हैं, अभी गोना रीबिल्ड देम। मेरे साथ स्टेफ बूथ है जो हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उनकी मदर इन लॉ, उनके मिलके और बहुत से और भी चैरिटीज़ मिलके, रहमान फाउंडेशन है, डॉक्टर साहब हमारे साथ, इनसे डॉक्टर वकार साहब, इनसे मिलके हम इंशाल्लाह और यहाँ स्कूल वगैरह इस्टेब्लिश करेंगे। ये हमारा एक स्टार्टिंग मिशन है। इसके और भी काम करना चाहते हैं हम इनके लिए। वी लव पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि इस नो यूज़ मी सेइंग कि मैंने ये करना है, कि आप सोचते रोज़ देखते हैं पॉलिटिशियन कहते हैं मैंने करना, तो कुछ नहीं करते। मैं जब करूँगा उसके बाद मैं कहूँगा कि मैंने ये किया। इसलिए मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट स्टेटमेंट दे रहा हूँ। डॉक्टर लियाकत मलिक ने ना सिर्फ मुतासिरीन की बहाली और इमदाद की तकसीम का आज़म रखते हैं, बल्कि उनकी पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल पर भी कड़ी नज़र है, और वो मुल्क की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात से मुलाकात में उन सुलगते हुए मसाइल को हल करने पर यकीन रखते हैं जिन्होंने मुल्क की जड़ें खोखली कर दी हैं। डॉक्टर मलिक ने अपने वक्त के हमरा पंजाब के दारुल खिलाफा लाहौर में पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ और गवर्नर सलमान तासीर से मुलाकातें की। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि हुकूमत चाहती है कि मसाइल में घिरी आवाम की इमदाद का सिलसिला डॉक्टर लियाकत मलिक की जानिब से मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहे। उन्होंने इस ज़िम्न में डॉक्टर लियाकत मलिक की जानिब से अब तक की जाने वाली जिद्दोजहद की सराहा और उम्मीद ज़ाहिर की है कि समाजी बहबूद की सरगर्मियों का ये सिलसिला जारी रहेगा। उनका कहना था कि मुतासरीन की बहाली के बाद दूसरा सबसे अहम मसला स्कूल्स का क़याम और फ़रोग़ तालीम है। इस मौके पर डॉक्टर मलिक ने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को यकीन दिलाया कि मुतासरा इलाकों में स्कूल्स की तामीर के लिए POF भरपूर ताउन करेगी और इन मंसूबों पर जल्द अमल दरामद का आगाज़ कर दिया जाएगा। जनाब डॉक्टर लियाकत मलिक ने गवर्नर हाउस पंजाब में गवर्नर सलमान तासीर से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल के तनाजुर में मुल्की मसाइल के हल, मुतासरीन की बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात और मुल्की वसाइल के इस्तेमाल, बरतानवी वफ़द के दौरे के अग़राज़ व मकासद और मुस्तक़बिल के लिए लाया अमल मुरतब करने के मौज़ूआत ज़ेर बहस आए। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने डॉक्टर मलिक की जानिब से मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी में की जाने वाली खिदमात को सराहा। उनका कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में डॉक्टर लियाकत मलिक की खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। इस मौके पर डॉक्टर लियाकत मलिक ने गवर्नर पंजाब को यकीन दिलाया कि उनकी जानिब से पाकिस्तानी अवाम के लिए की जाने वाले अमली इक़दामात का सिलसिला जारी रहेगा। डॉक्टर लियाकत मलिक ने मुल्क की दोनों बड़ी सियासी जमातों के दरमियान पाई जाने वाली सियासी इख्तिलाफ़ात के बावजूद दोनों रहनुमाओं से मुलाकात की और इस मुलाकात में इस बात का पैगाम दिया कि मुश्किल की इस घड़ी में ज़ाती और सियासी इख्तिलाफ़ात को पसे पुश डालकर कौमी खिदमत के जज्बे और जिद्दोजहद के अज़्म को फ़रोग़ देना ही वक्त की अहम ज़रूरत है। DM डिजिटल, POF और डॉक्टर लियाकत मलिक का मकसद किसी एक सियासी जमात, किसी ख़ास तबके और ग्रोह को फ़रोग़ देना नहीं है, बल्कि इनका ताल्लुक़ अवाम से है और वह अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए ठोस इक़दामात उठाने पर यकीन रखते हैं। अमानतदारों को उनकी अमानतें लौटा दी गईं और ये वफ़द एक ज़िम्मेदारी से सुरखरू हुआ और इमदाद मुस्तहिकीन तक पहुँची। बज़ाहिर ये एक दौरे का अख्तिताम था, ताहम यहाँ से एक नए अज़्म, नई ज़िम्मेदारियों, नए एहसास और नए जज्बे ने जन्म लिया था, और वो जज्बा है मुतासरा इलाकों में स्कूल्स के क़याम का जज्बा। तालीम से महरूम बच्चे जीते जागते और चलते फिरते, देखते सुनते हुए दिखाई देते हैं, ताहम तालीम के बग़ैर ये बच्चे माजूर भी हैं और लाचार भी। इन्हें आपके और हमारे भरपूर ताउन की ज़रूरत है। इस दौरे के बाद पाकिस्तान ओवरसीज़ अलायंस फोरम और DM डिजिटल की टीम ज़िम्मेदारी अदा कर सुरखरू तो हुई, ताहम इसके साथ ही एक और फ़र्ज़ की अदायगी करने का आगाज़ हुआ है जो आपके ताउन के बग़ैर नामुमकिन है। बच्चियों के जहेज़ की फ़राहमी
اور حصول تعلیم کے لیے اسکولز کے قیام میں آپ کی بھرپور مدد درکار ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری صرف ہماری نہیں بلکہ آپ کی بھی ہے۔ لاچار، سوگوار، بے یار و مددگار اور امداد کے منتظر ان متاثرین کی نظریں آپ کی جانب ہیں اور آپ کی جانب سے کی جانے والی عملی اقدامات کے منتظر ہیں۔ اس کار خیر کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پاکستان اوورسیز الائنس فورم کا ساتھ دیجیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہموار کیجیے۔